بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے۔ اس خوشی کی وجہ یہ ہے کہ اس دن مسلمان اللہ جل شانہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اپنے ذمے عائد ایک بہت بڑے فریضے کی تکمیل کر چکے ہوتے ہیں۔ پورا مہینہ دن کو روزہ اور شب میں تراویح کی ادائیگی اور اس میں کلام الہی کے پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس محنت کا بدلہ یا مزدوری اس عید الفطر کے دن دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس دن کو آسمانوں میں یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن اور اس کی رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ایک لمبی حدیث نقل کی ہے جس کے کچھ حصے کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام شہروں کی طرف بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جن و انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہمارے معبود اور مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روز اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر غور کروں گا۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا، یعنی ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرم اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دے کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی عطا کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن کو بھی اور اس کے بعد کے ایام کو بھی اس کی منشا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے کہ یہی اس کی عطایا کی قدردانی ہے۔ عید کے دن مسنون اور مستحب اعمال۔ نمبر 1 عید کے دن صبح سویرے اٹھنا۔ نمبر 2 نماز فجر اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا۔ نمبر 3 جسم کے زائد بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا۔ نمبر 4 غسل کرنا۔ نمبر 5 مسواک کرنا۔ نمبر 6 جو کپڑے پاس ہو ان میں سے اچھے عمدہ کپڑے پہننا، نئے ہو تو نئے پہن لیے جائے ورنہ دھلے ہوئے پہنے جائے۔ نمبر 7 خوشبو لگانا۔ نمبر 8 انگوٹھی پہننا۔ مردوں کے لیے صرف 4.5 ماشا چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اس سے زیادہ یا کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں۔ نمبر 9 اگر صدقہ فطر ابھی تک ادا نہ کیا ہو تو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا۔ نمبر 10 عیدگاہ کی طرف جلدی جانا۔ نمبر 11 پیدل چل کر عیدگاہ جانا، البتہ اگر کوئی عذر ہو تو سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 12 نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، البتہ اگر کوئی عذر ہو مثلا بارش ہو، دشمن کا خوف ہو یا عیدگاہ میں امام صحیح العقیدہ نہ ہو، مسجد محلہ میں ہی نماز ادا کر لی جائے۔ نمبر 13 عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے آہستہ آواز میں تکبیرات تشریق کہتے ہوئے جانا
اور عیدگاہ پہنچ کر تکبیرات بند کر دینا۔ تکبیرات تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 14، عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا لینا۔ اگر کوئی میٹھی چیز ہو، کھجور، چوارے یا کوئی اور چیز، تو طاق عدد میں کھانا بہتر ہے، اور اگر میٹھی چیز نہ ہو تو کوئی بھی چیز کھا لی جائے۔ نمبر 15، نماز عید ادا کرنے کے بعد واپسی پر راستہ بدل کر آنا۔ نمبر 16، ہر کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، بشاشت کا اظہار کرنا اور غیظ و غضب سے پرہیز کرنا۔ نمبر 17، اپنی وسعت کے مطابق مستحقین اور مساکین کی مدد کرنا۔ نمبر 18، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر کھانے وغیرہ کے اعتبار سے کشادگی کرنا۔ 19، اگر ممکن ہو تو عید کے دن جبہ پہننا۔ 20، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ نماز عید پڑھنے کا طریقہ: عید کی نماز 2 رکعت ہے۔ اس کا طریقہ عام نمازوں ہی کی طرح ہے، البتہ اس نماز میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہے: 3 پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور 3 دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے۔ یہ تکبیرات واجب ہے، اور اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور کئی تابعین کرام سے ثابت ہے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں یا زبان سے نیت کر لے کہ 2 رکعت عید کی واجب نماز 6 واجب تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ کر 3 بار اللہ اکبر کہے۔ پہلی اور دوسری بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے لٹکا دے، البتہ تیسری بار ہاتھ نہ لٹکائے بلکہ باندھ لے۔ اس کے بعد امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے قرات کرے اور حسب قاعدہ پہلی رکعت پوری کرے۔ دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے اسی طرح 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا، البتہ یہاں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، اور چوتھی بار رکوع کی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔